تو میں چند منٹوں میں آپ کو الہ کا معنی اور مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ بڑا آئے۔ یہ جو مسئلہ ہے نا، مسئلہ الہ، جیسے آپ مسئلہ توحید کہہ لیں، یہ چند منٹوں کا نہیں ہے۔ میں ایسے شہر میں ہوں جہاں شیخ التفسیر مولانا بشیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی بتا، اور ہر جمعے پہ آپ کو قرآن ہی سنا، قرآن ہی سنا ہے، توحید ہی سنائی۔ میں ایسے شہر میں ہوں، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ الہ ہے، یہ مسئلہ توحید ہے، یہ گھنٹے 2 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے 9.5 صدیاں چاہیے۔ کتنی؟ کون تھا؟ کتنی صدیاں بیان کی ہے؟ یہ گھنٹے 2 گھنٹے والا مسئلہ نہیں ہے، 9.5 صدیاں چاہیے۔ خود میں نے سرگودا میں مسئلہ الہ پر درس دیے تھے، یہ سن 1997-98 کی بات ہے۔ میں نے 40 درس دیے، جس میں صرف میں نے الہ کا مفہوم بیان کیا، 40 درسوں، وہ کیسٹوں میں محفوظ۔ اس وقت یہ مصیبتیں کم تھیں تو یہ تو نہیں تھا، لیکن آڈیوز کی موجود ہے۔ اب وہ 40 درسوں کا جو مضمون ہے وہ میں 10-15 منٹ میں بیان کروں، ہے تو کام بڑا مشکل، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں مشکل کام کو آسان کر دوں، اور آپ تھوڑا سا ذہن میرے حوالے کریں کہ تھوڑا موڈ کوئی نہیں، سننا چاہتے ہو؟ چند منٹوں میں بیان کر دوں گا، میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا انشاءاللہ، لیکن آپ کی توجہ پوری چاہو۔ الہ کے لیے 2 صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی؟ 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں، الہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ کتنی صفتیں؟ جس میں وہ 2 صفتیں مان لی جائیں، اسے کیا مان لیا؟ کہ وہ صفتیں ہیں کس کی؟ نہیں، ابھی اللہ کی بات نہیں ہم کر رہے۔ 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں، الہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ جس میں وہ 2 صفتیں یا ان 2 صفتوں میں سے ایک صفت جس میں مان لی جائے گی، اس کو کیا مان لیا؟ چاہے زبان سے کہے یا بے شک زبان سے کہتا رہے لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن وہ 2 صفتیں ہیں ہی کس کی؟ الہ کی، الہ ہی میں پائی جاتی۔ یہ جو میں نے لفظ کہنے زبان سے کہے یا نہ کہے، اس کی میں آپ کو قرآن سے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ قرآن نے عیسائیوں کا عقیدہ ذکر کی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے اپنے مولویوں کو اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ حاتم تائی کا بیٹا عدی ابن حاتم مسلمان ہو گئے، یہ عیسائی مذہب چھوڑ کے آیا، ساری زندگی عیسائیت میں گزاری۔ اس نے یہ آیت پڑھی کہ عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لی، تو یہ سیدھا میرے نبی کے پاس آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا، میں عیسائی رہا ہوں، عیسائیت سے نکل کے آیا ہوں، ہم میں سے تو کوئی اپنے مولویوں اور پیروں کو رب نہیں کہتا، عیسائیوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے مولوی اور پیروں کو رب کہے، یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ سنو جواب میرے آقا نے کیا جواب دیا۔ میرے آقا نے فرمایا عدی یہ بتا، جس چیز کو تمہارے مولوی حلال کہہ دیتے تھے
تم بغیر دلیل کے حلال مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ اور جس چیز کو تمہارے پیر حرام کہہ دیتے تھے تم بغیر دلیل کے اسے حرام مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ میرے آقا نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنانے کا۔ یہ حلال و حرام کرنا صفت کس کی ہے؟ جب وہ مولویوں اور پیروں میں مان لی، چاہے زبان سے کہو یا نہ کہو، انہیں کیا بنا لیا؟ یہ میں نے اس پر دلیل پیش کی ہے۔ چاہے وہ زبان سے کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لیکن اگر وہ دو صفتیں اللہ کے سوا کسی میں مانے گا، اسے کیا مان لیا؟ الہ۔ پہلی صفت یہ، غور سے سنیے گا، پہلی صفت یہ کہ وہ عالم الغیب ہے، میرے حالات سے واقف ہے، میرے نظر و نیاز سے واقف ہے، میری پکاریں سنتا ہے، میرے سجدے کرنے کو جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ پہلی صفت وہ عالم الغیب ہے، میرے حالات سے واقف ہے۔ دوسری صفت تو وہ نفع نقصان کا مالک ہے، مختار ہے، مالک ہے، جو چاہے کرے۔ میں سجدے کروں گا، نظریں دوں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، خوش ہوگا تو نفع پہنچانے پر قادر ہے، اور اگر میں نے اس کی اطاعت نہ کی تو ناراض ہوگا، اور ناراض ہو گیا تو نقصان پہنچانے پر بھی۔ سمجھ آ رہی کہ کون نہیں آ رہی؟ یہ دو صفتیں الہ کی، یہ دو صفتیں الہ کی۔ پہلی صفت کیا؟ وہ عالم الغیب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دیکھ، وہ میرے حالات سے واقف ہے۔ دوسری صفت میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں، وہ مختار کل ہے، وہ مختار کل ہے۔ یہ دو صفتیں صرف اور صرف الہ کی ہیں، صرف اور صرف الہ کی ہیں۔ چونکہ یہ دونوں صفتیں صرف اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں، اس لیے کائنات کا صرف وہی الہ ہے، اور یہ دو صفتیں اللہ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی، تو اس کے سوا الہ بھی۔ اب اگر اللہ کے سوا کسی اور کو کوئی عالم الغیب سمجھتا ہے تو اس نے اس کو کیا مان لیا؟ الہ مان لی۔ کیوں؟ علم غیب صفت کس کی ہے؟ الہ کی، الہ کی۔ یہ میں نے الہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ہمارے علماء ہیں، آپ کے خطیب ہمارے شاگرد ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ ان کے پاس آ جائیں، یا ہمارے اور جو علماء ہیں ان کے پاس چلے کہ بندیالوی یہ کہہ کے گیا ہے، الہ کی یہ تعریف کر کے گیا ہے، اس کا ثبوت دیں۔ یہ آپ کو قرآن پاک سے 20 آیتیں دکھا دیں، 20۔ ایک دو آیتیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں، ایک دو آیتیں میں بھی آپ کو دکھا دوں، لیکن 20 آیتیں جن سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ دو صفتیں صرف کس کی ہیں؟ الہ کی۔ صرف کس کی ہیں؟ الہ۔ صرف آپ کو یقین دلانے کی، ورنہ میری یہ عادت نہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں مطمئن نہیں ہوتے، کل قیامت کے دن آپ نے بھی آنا ہے، میں نے بھی جانا۔ آپ اللہ کے سامنے میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ، آپ کو کھلی اجازت، میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ کے آپ اللہ کو کہیں مولا یہ آیا تھا، اس نے الہ کی یہ دو صفتیں بیان کی تھی، اس کو پوچھ اس نے کیسے یہ الہ کی دو صفتیں بیان کی۔ میں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور بھی جواب دہی کے لیے تیار ہوں۔ آپ وہاں میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ، جو میں کہہ رہا ہوں بالکل قرآن کے عین منشا کے مطابق کہہ رہا ہوں، میرا شرع صدر ہے۔ یہ دو صفتیں صرف الہ کی۔ اب آپ گھروں میں جائیں گے، سورت آل عمران اٹھائیں گے، سورت آل عمران، سورت آل عمران کی آیت نمبر 4، 5، 6 آپ پڑھیں گے۔
میں خود علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھیں، نہیں، بالکل۔ آپ کے گھر میں دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا لو، بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا لو، کھلی اجازت ہے۔ آپ اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے، اٹھا لو۔ 2 شیعہ عالم تو میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے اردو میں ترجمہ کی، مولوی مقبول دہلوی، مولوی فرمان علی، آپ کے گھر میں ان کا ترجمہ ہے، اٹھا لو، کھلی اجازت ہے۔ آپ انشاءاللہ ہر فرقے کا عالم وہی ترجمہ کرے گا جو میں کر کے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں اور ترجمہ کروں گا، اہل حدیث اور ترجمہ کریں، میں اور ترجمہ کروں گا، بریلوی عالم اور ترجمہ کریں، نہیں، آپ اٹھائیں جس کا ترجمہ آپ کے گھر میں آپ اٹھا لیں۔ سورت آل عمران ہے، اس میں اللہ نے انہی 2 صفتوں کو ذکر کیا۔ تھوڑا سا آپ کا نقد ٹیسٹ بھی لینا چاہتا ہوں، بیان تو میں نے کر دیا الہ کا مفہوم، ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں۔ میں آیت پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، آپ سے پوچھوں گا اس میں کون سی صفت کا ذکر ہے، یہ آپ سے پوچھوں گا۔ سنیے، سورۃ آل عمران ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کس صفت کا ذکر ہوا؟ بولو بولو تو صحیح۔ ہر چیز میں جانتا ہوں، زمین و آسمان کی کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں۔ ایک صفت ذکر کی، آگے سن، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ مختار مالک ہے، مالک ہے، مختار کل ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، 3 اندھیرے ہیں، 3 اندھیرے، اللہ اکبر۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، اس جھلی اور پردے کا اندھیرا 3، جس پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے ہیں۔ 3 اندھیروں میں، فی ظلمات ثلاث، ثلاث کا کیا میں نے، فی ظلمات ثلاث۔ ایک جملہ تقریروں میں کہا کرتا ہوں، خوشابیوں کو بھی سنا دیتا ہوں، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر نقشے جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا کرتا ہوں۔ یہ کس صفت کے ذکر ہو گیا؟ مختار کل۔ آدم علیہ السلام سے بنانا شروع کیا، آج تک بنا رہا ہے، قیامت تک بنائے گا۔ 9 انچ کا 8 انچ کا چہرہ ہے، اس میں 2 آنکھیں ہیں، 2 ابرو ہیں، ہونٹ ہیں، کان ہیں، ناک ہے، 2 نتنے ہیں، 2 رخسار ہیں، سکے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، چچا ہے، بھتیجے ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے۔ کب سے بنانا شروع کیا، آج تک بنا رہا ہوں، کسی کی شکل دوسرے سے ملنے نہیں دیتا۔ اور مزے کی بات ہے، انگوٹھے کے نشان، اللہ اکبر، کتنی جگہ ہے، کتنی جگہ ہے، انگوٹھے کے نشان دوسرے کے انگوٹھے سے ملنے، یہ نہ مختار، یہ نہ مالک، یہ نہ مدبر، یہ نہ متصرف۔ 2 صفتوں کو ذکر کیا سورۃ آل عمران میں، اور 2 صفتوں کو ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ نے کہا اگر یہ 2 صفتیں میری ہیں نا تو پھر تسلیم کرو، لا الہ الا ہو، پھر میرے سوا الہ۔ وہاں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ 2 صفتیں کس کی ہیں؟ الہ۔ یہ میں نے ایک حوالہ دیا جی، دوسرا حوالہ میں دیتا ہوں سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ، یہ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے، اس میں ذرا غور سے آپ نے بتانا ہے کس صفت کا ذکر ہے، ذرا جلدی نہیں کر۔
لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اسی کا ہے جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ بولو۔ مختار، مالک، ہر چیز میری ہے، ہر چیز میری ہے، اسی کا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، ما بینہما اسی کا ہے، ما تحت الثری، مختار میں ہوں، مالک میں ہوں، متصرف میں ہوں۔ ان تجہر بالقول، اگر تو زور سے بولے کیا فائدہ، تو زور سے پکارے کیا فائدہ، بلند آواز سے دعا مانگے کیا فائدہ، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ تو جانتا ہے راز بھی، وَأَخْفَى، اور راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز ہو اسے بھی جانتا ہے۔ کون صفت آ گئی؟ شاباش شاباش شاباش، کون صفت آ گئی؟ یعلم السر، سر جس کو ہم کہتے ہیں راز، راز کیا ہوتا ہے؟ جو میرے دل میں ہے، میرے سوا کسی کو پتہ نہیں، میری بیوی کو پتہ نہیں، والدین کو پتہ نہیں، بھائیوں کو پتہ نہیں، بہنوں کو پتہ نہیں، دوستوں کو پتہ، یہ راز ہے۔ کیوں بھائی؟ کتنی پوشیدہ چیز ہے، کتنی پوشیدہ چیز ہے، صرف مجھے پتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اسے بھی جانتا ہوں، اس سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز، لطف آ جائے گا آپ کو، مزہ آ جائے گا۔ مولا اس تو بھی زیادہ چھپی ہوئی شے کیڑی ہے؟ یہ خود بڑی چھپی ہوئی چیز ہے، اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز کون سی ہے؟ مفسرین نے لکھا راز وہ ہوتا ہے جو تیرے دل میں آ گیا، تجھے پتا ہے، تیرے سوا کسی کو پتا نہیں، میں اسے بھی جانتا ہوں، اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا 10 سال کے بعد تیرے دل میں آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، یہ کون صفت آ گئی؟ کتنی صفتوں کا ذکر کیا سورۃ طٰہٰ میں؟ یہ 2 صفتوں کو ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ نے فرمایا اگر یہ 2 صفتیں میری ہیں تو پھر میری بات کو تسلیم کرو، لا الہ الا ہو، پھر اس کے سوا الہ بننے کے لائق ہو۔ یہ میں نے 2 مقام آپ کو دکھائے، سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ۔ اللہ نے دونوں صفتوں کو الہ کے لیے ذکر کیا کہ یہ 2 صفتیں میری ہیں، اس لیے کائنات کا الہ بھی۔ ایک جگہ صرف آپ کو بتا دیتا ہوں، جو آپ میں باذوق لوگ ہیں، جستجو کرنے والے، وہ ذرا گھروں میں جا کے دیکھ لیں۔ سورۃ نمل ہے، 19ویں پارے سے شروع ہوتی، 20ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی۔ نمل عربی میں چیمٹی کو کہتے ہیں، کیڑی، کیڑی۔ اس میں چونکہ چیمٹی کا ذکر ہے، اللہ نے پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا؟ نمل۔ اس میں آپ پڑھیں گے تو ہدہد کا ذکر ہے، اس سورت میں کس کا ذکر ہے؟ ہدہد چلا گیا تھا یمن، سبا، بغیر اجازت کے۔ حضرت سلیمان نے جب حاضری لگائی، ہدہد نہیں، بڑے ناراض ہوئے کہ بغیر بتائے چلا گیا، آئے گا تو میں سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں۔ ہدہد آ گیا، حضرت سلیمان میں کہاں گئے تھے؟ بغیر بتائے کہاں گئے تھے؟ ہدہد کہنے لگا زیادہ ناراض نہ ہو،
احط بما لم تحط بھی، میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو بھی پتہ کوئی نہیں۔ پھر اس نے ملکہ سبا کا ذکر کیا، اس کی سیاسی حالت کا ذکر کیا کہ ایک عورت حکومت کرتی، پھر ان کی مذہبی حالت کا ذکر کیا، اللہ کو چھوڑ کے سورج کا سجدہ کر، سورج کا سجدہ کر۔ پھر آگے ہدہد نے حضرت سلیمان کے دربار میں توحید کے موضوع پر تقریر شروع کر دی، بیان شروع کر دی، حضرت سلیمان سننے والے۔ آپ وہ پڑھیں سورۃ نمل میں، ہدہد نے انہی دو صفتوں کو ذکر کیا، عالم الغیب اللہ ہے، مالک و مختار اللہ ہے۔ یہ دو صفتیں ذکر کرنے کے بعد ہدہد نے نتیجہ نکالا کہ اگر یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر اللہ کے سوا الہ، اس کا مطلب ہے ہدہد کو بھی پتا تھا کہ یہ دو صفتیں کس میں پائی جاتی ہیں، الہ میں پائی جاتی ہیں۔ عالم الغیب ہونا صفت کس کی ہے، الہ کی ہے۔ مختار کل ہونا یہ صفت کس کی ہے، الہ کی ہے۔ چونکہ یہ دونوں صفتیں صرف اور صرف اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کائنات کا الہ ہے تو وہ بھی صرف کون ہے،